الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ اپنا مکان، دکان یا کوئی بھی چیز جو آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، زمین آپ نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، وہ خالی کروانا چاہتے ہیں، قبضہ چھڑانا چاہتے ہیں، مگر وہ طاقتور ہے، لیت و لال سے کام لے رہا ہے، وہ مکان نہیں چھوڑ رہا، نہ ہی کرایہ دے رہا ہے، یا یہ کہ دکان بھی نہیں چھوڑ رہا اور نہ ہی وہ کرایہ دے رہا ہے، یا یہ کہ آپ کی پراپرٹی کا نقصان کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ قبضہ چھوڑ دے، آپ اس کو کرایہ پہ مزید نہیں دینا چاہتے، تو آپ یہ وظیفہ جب کریں گے تو انشاءاللہ آسانی سے مکان چھوڑ دے گا، مکان کا قبضہ چھوڑ دے گا۔ اسی طرح دکان اس کے پاس ہے تو وہ دکان بھی چھوڑ دے گا، یا پھر آپ کی زمین پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، آپ نے ٹھیکے پہ دی تھی مگر وہ چھوڑ نہیں رہا، نہ ہی اس کا کرایہ دے رہا ہے، انشاءاللہ آسانی سے آپ کی زمین بھی چھوڑ دے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے، آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خوب توجہ دیں، ان کے لیے وقت نکالیں۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے کب اس کا اختتام ہو جائے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دکان یا مکان یا زمین کا قبضہ چھڑانے کے لیے، خالی کروانے کے لیے وظیفہ اور اس کا طریقہ۔ سورہ لہب پارہ نمبر 30 میں ہے۔ سورہ لہب کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، آدھی رات کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سجدے میں جا کے یہ تعداد پوری کرنی ہے، یعنی 101 مرتبہ سورہ لہب کو سجدے میں پڑھیں گے۔ اس شخص کا تصور کریں گے جو آپ کے مکان کا، دکان کا یا زمین کا قبضہ نہیں چھوڑ رہا۔ یہ وظیفہ 7 دن کریں گے، ہفتے کی رات سے شروع کریں، 7 دن پورے کریں، انشاءاللہ 7 دنوں میں اچھی خبر ملے گی۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔